In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, آج کا ہمارا لیسن یونٹ نمبر 9 آل از ناٹ لاسٹ پیراگراف نمبر 5 پیج نمبر ہے 95 یونٹ نمبر 9 آل از ناٹ لاسٹ پیج نمبر 95 پیراگراف نمبر 5 I went to the senior nurse. میں بڑی نرس کے پاس گئی and told her اور اس کو بتایا that I wanted to help this patient کہ میں اس مریضہ کی مدد کرنا چاہتی ہوں and work with her more closely اور اس کے زیادہ قریب رہ کر کام کرنا چاہتی ہوں. The senior nurse looked at me with utter surprise. بڑی نرس نے مجھے انتہائی حیرت سے دیکھا. utter surprise انتہائی حیرت سے and remarked اور بولی that she had orders from the doctor in charge کہ اسے نگران ڈاکٹر سے یہ حکم ملا ہے to shift her to the general ward کہ اسے عام وارڈ میں منتقل کر دیا جائے. The doctors thought ڈاکٹروں کا خیال تھا that she was a hopeless case کہ وہ ایک نا امید مریضہ تھی and the bed must be spared for the other patients اور بستر کو دوسرے مریضوں کے لیے خالی کر دینا چاہیے. I was shocked to hear this. مجھے یہ سن کر دکھ ہوا, مجھے یہ سن کر صدمہ پہنچا. The patient's family also requested me to help them fight the case. مریضہ کے گھر والوں نے بھی مجھ سے درخواست کی کہ میں اس صورتحال سے نپٹنے میں ان کی مدد کروں. To help them ان کی مدد کروں. Fight the case صورتحال سے نپٹنے میں. Something needed to be done. کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت تھی. Something needed to be done. کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت تھی. I could not leave my patient fighting a last battle on her own. I could not leave my patient. میں اپنی مریضہ کو چھوڑ نہیں سکتی تھی. Fighting لڑنے کے لیے. A last battle ایک ہاری ہوئی جنگ. On her own خود سے ہی. میں اپنی مریضہ کو ایک ہاری ہوئی جنگ خود سے ہی لڑنے کے لیے چھوڑ نہیں سکتی تھی. I made up my mind to risk my career. میں نے اپنے پیشے کو, میں نے اپنی ملازمت کو داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر لیا. Made up my mind فیصلہ کر لیا. To risk my career اپنے پیشے کو, اپنی ملازمت کو داؤ پر لگانے کا. And help the patient اور مریضہ کی مدد کرنے کا. میں نے اپنی مریضہ کی مدد کرنے کے لیے اپنے پیشے کو داؤ پر لگانے کا فیصلہ کر لیا. I requested the senior doctors. میں نے بڑے ڈاکٹر سے درخواست کی to allow me کہ مجھے اجازت دے attend this young helpless patient کہ میں اس نوجوان بے بس مریضہ کی تیمارداری کر سکوں. Somehow کسی نہ کسی طرح I was able to make the patient stay in the ICU. Somehow کسی نہ کسی طرح میں مریضہ کو انتہائی نگہداشت کے شعبے میں ٹھہرانے میں کامیاب ہو گئی. یہ تھا پیراگراف نمبر 5 اور اس کے بعد So the students اب پیراگراف نمبر 6 کی طرف آئیں گے. I continued to work on ہیرا. میں نے ہیرا پر کام جاری رکھا. But she was not making much recovery. مگر وہ زیادہ صحت یاب نہیں ہو رہی تھی. I felt as helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state. I felt میں نے محسوس کیا as helpless اسی طرح بے بس as she was جیسی وہ تھی to see her lie اسے لیٹے ہوئے دیکھ کر on bed بستر پر in a miserable state ایک دکھی حالت میں, ایک پریشان کن حالت میں. میں اس کو بستر پر ایک پریشان حالت میں لیٹے ہوئے دیکھ کر بالکل اسی طرح اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتی تھی. Could I be able to justify my stance? کیا میں اپنے جواز کو درست ثابت کر پاؤں گی before the senior doctors بڑے ڈاکٹروں کے سامنے. کیا میں بڑے ڈاکٹروں کے سامنے اپنے جواز کو درست ثابت کر سکوں گی. I didn't lose hope. میں نے ہمت نہیں ہاری, میں نے امید نہیں کھوئی. I continue to work with patience. میں نے صبر سے کام جاری رکھا
اینڈ کیپ ڈوئنگ ایکسرسائزز ود ہر، اور اسے ورزشیں کرواتی رہی گریجولی، آہستہ آہستہ. آئی کوڈ سی ہر میکنگ اے سلائٹ ریکوری، میں اس کے اندر تھوڑی بہت صحت یابی دیکھ سکتی تھی. سلائٹ مین تھوڑی بہت، ریکوری صحت یابی. ون ڈے، ایک دن، آئی واز تھرلڈ، میں بہت خوش ہوئی، ٹو سی دیکھ کر. شی لفٹڈ ہر لٹل فنگر، کہ اس نے اپنی چھوٹی انگلی کو ہلایا. ایک دن میں اس کو اپنی چھوٹی انگلی کو ہلاتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوئی. آل واز ناٹ لاسٹ، سب کچھ ختم نہیں ہوا تھا. تو دس واز دا 6th پیراگراف. آج ہم نے پیراگراف نمبر 5 اور 6 کو اسٹڈی کیا ہے. اس ویڈیو کو ریپیٹ کر کے 2-3 دفعہ دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. تھینک یو.